اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 28 سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ بندگی رب کی آخری آیت ہے جو مضمون چل رہا تھا۔ اس میں دیکھیے کیا خوبصورت بات کہی قرآن مجید نے، اور کس طرف قرآن توجہ دے رہا ہوتا ہے، انسان کی توجہ دلا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حتمی بات یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو موت یاد کرواتا ہے کہ مانتے ہو مانو، نہیں تو موت تو آنی ہے، اور پھر تم میرے پاس آؤ گے، پھر میں بتلا دوں گا کہ جو تم کر کے آئے ہو۔ تو آیت کا ترجمہ سنیے، کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو باللہ، اللہ کا۔ زور کس بات پر دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بندگی، رب کی پہچان کروائی ہے، اور یہاں آ کر بات دو ٹوک کہہ دی، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ کی ذات اللہ ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ہم مردہ تھے اور پھر ہمیں زندگی بخشی۔ مردہ کب ہوتا ہے؟ پہلے زندہ ہوتا ہے پھر مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو زندہ کیا، پھر ان کو سلا دیا، پھر وہ جو ہم سوئے اور پھر ہمیں وہ موت دی، اس کے بعد جو ہماری اب کی زندگی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تو تم کو مارے گا۔ یعنی اب جب اس زندگی کے بعد انسان کو موت آئے گی تو قرآن نے کہا کہ پھر تم کو مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ تو بات بڑی دو ٹوک ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ زندگی جو ہے، یہ جو اب موت آئے گی، اس کے بعد جو انسان نے زندہ ہونا ہے، اس کے بعد موت نہیں آنی۔ دو زندگی، دو موتیں، ایک زندگی یہ ہے اور ایک زندگی پہلے تھی۔ دو زندگی ہیں، ایک یہ زندگی، ایک اگلے جہان میں جو زندگی آنی ہے اس کی وہ زندگی۔ دو موتیں، ایک پہلے مارا، اب دوسری بار مارے گا، پھر کبھی نہیں موت آئے گی۔ لیکن قرآن مجید نے اس مثال کو آخر میں کیوں پیش کیا؟ کمال یہ ہے، جب تقاضا میرے سامنے آتا ہے کہ میں نے اذان ہوئی ہے اور نماز کے لیے جانا ہے، تو میں ایسے ایسے بہانے لگاتا ہوں کہ شیطان بھی حیران ہو جاتا ہوگا کہ بچیاں گھر میں اکیلی ہیں اور میں اس کا رکھوالا بیٹھا ہوں۔ نماز کی کون سی بات ہے، نماز پڑھی جائے گی۔ ایسے ایسے عذر ہمارے لیے پیمانہ ہے کیا؟ اذان اور نماز، اللہ نے بلایا آ جاؤ، اور اس کے لیے جو انسان عذر پیش کر رہا ہوتا ہے وہ سارے بہانے بنا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جس دن تم مر جاؤ گے اس دن تمہارے گھر کی رکھوالی کون کرے گا؟ پھر تو یہ جو گھر والے ہیں تمہیں خود ہی چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے۔ تو اس طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ موت کا جو ہے، موت حقیقت ہے، یہ زندگی موت کی امانت ہے، موت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے مضمون کے اختتام میں دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جس کو موت یاد ہوتی ہے اس کے تو کیا خوبصورت بات ہوتی ہے، وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوتا ہے کہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو وہ جا کے ملے، اور یہ دنیا اسے عزیز اچھی نہیں لگتی، دنیا عزیز نہیں ہوتی اسے، اس دنیا کے کھکھیڑ سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کون لوگ؟ خاشعین کون ہیں؟
خاشعین کی جو تشریح بیان کی ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون، وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔